اعلی عظمت اللہ ان کائنات کے بہترین لوگوں کے لیے چند خوشخبریاں ہیں میرے پاس. جو میں نے اسلام آباد سے شروع کی اور اسے کراچی تک لے جانا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی یہ بہترین لوگ رہتے ہیں میرا خیال ہے کل سنا دوں گا پھر. تو پھر سارے اٹھائیے. وہ خوشخبریاں خطبے کی صورت میں ہیں. اور خطبہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے امیر کائنات نے پڑھا ہوگا. نہیں، یہ خطبہ علی کے بھی مولا نے دیا ہے. امیر کائنات نے نہیں بلکہ سرور کائنات نے ما ینطق کی زبان سے نکلا یہ خطبہ. کائنات کے بہترین لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں اور میں نے تقابل بھی کرنا ہے. میں نے پہلے بتایا کہ پورے ملک تک یہ خوشخبریاں پہنچانے کی نیت ہے میری. اور پھر آخر میں نمبر دوں گا کہ یہ خوشخبری سب سے زیادہ کھلے ماتھے کے ساتھ کہاں کے لوگوں نے وصول کی. کھچا کھچ بھری ہوئی ہے مسجد نبوی. لوگ علی کے بارے میں مختلف باتیں کر رہے ہیں اپنے اپنے ظرف کے مطابق. کوئی اڑتی اڑتی سرگوشی سماعت رسالت سے ٹکرائی. چہرہ رسالت پہ سرخی آ گئی. بلا تشبیہ ممبر پہ آئے رسول اور وہاں جو کچھ رسول نے کہا وہ میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں اگر نیت ہے آپ کی تو. بسم اللہ، اللہ کی حمد و ثنا. اور حمد و ثنا کے بعد یہاں سے بات شروع کی. ما بال قوم یذکرون من له منزلۃ عند اللہ کمنزلتی ومقام کمقام الا النبوۃ ارى ومن احب عليا فقد احب الله ومن احب الله فقد رضي الله عنه ومن رضي الله عنه كافاه في الجنة ارى ومن احب عليا استغفرت له الملائكة وفتحت له ابواب الجنة يدخل من اي باب شاء. استغفرت له الملائكة وفتحت له أبواب الجنة يدخل من أي باب شاء. ومن أحب عليا آتاه الله كتابه بيمينه ويحاسبه حساب الأنبياء. ومن أحب عليا لا يخرج من الدنيا حتى يشرب من الكوثر ويأكل من شجرة الطوبى ويرى مكانه من الجنة. ومن أحب عليا يحب الله. ومن أحب عليا يهون الله عليه سكرات الموت ويجعل قبره روضة من رياض الجنة. ومن أحب عليا آتاه الله بكل إرك في بدنه هورا وشفعه في 80 من أهل بيته وله بكل شارة حديقة في الجنة. ومن أحب عليا ثم يعصي الله في الأرض سيدنا يا بچوں
بعث الله إليه ملك الموت كما يبعث إليه الأنبياء وينفع عنه هون منكر والنكير ونظر قبره وفسه مسيرة 70 عاما وبيض وجهه يوم القيامة ألا ومن أحب عليا أظله الله في ظل عرشه مع الصديقين والشهداء والصالحين ألا ومن أحب عليا كان في الجنة رفيق حمامة سيد الشهداء وأثبت الله الحكمة في قلبه وأجرى على لسانه الصواب ألا ومن أحب عليا سمي عصير الله في الأرض ويباهي به الملائكة وألا ومن أحب عليا جاء يوم القيامة ووجهه ليلة البدر ألا ومن أحب عليا جاء في يوم القيامة وجهه كالقمر ليلة البدر ألا ومن أحب عليا دائیں بائیں نہیں لکھنے دوں گا یا تو یہ سودا کسی دوسری دکان پہ بکتا ہوا دکھاؤ تاج الكرامة والبسه هلة العزة ألا ومن أحب عليا لو ينصب له ميزان ولا ينشر له ديوان وقيل ادخل الجنة بغير حساب ألا ومن أحب عليا مر على الصراط كالبرق الخاطف لم ير شعبة النور ألا ومن مات على حب آل محمد صافحتهم الملائكة وزارت أرواح الأنبياء وآتاه الله كل حاجة له عند الله تعالى ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافرا اللہ اکبر بس یہی پیغام تھا یہی خوشخبریاں ہیں جو آپ نے سن لی اور کچھ آپ نے سمجھ بھی نہیں اب اگر کہیں تو ترجمہ کر دوں ورنہ تو ضرور فرمایا ما بال قوم کیا ہو گیا ہے اس قوم کو جاگنا یذکرون من له منزلۃ عند اللہ کمنزلتی ومقام کمقامی الا النبوۃ فرمایا اس شخص کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کی منزلت نبوت کو چھوڑ کے اللہ کے ہاں وہی ہے جو میری ہے کو کیا کہا جس کی منزلت ہو عند اللہ کا منزلتی وہ مقام کا مقامی اور اللہ کے نزدیک اس کا مقام بھی وہی ہے جو میرا ہے الا النبوۃ سوائے نبوت کے نبی نہیں باقی جو میں ہوں وہ یہ ہے رسول نے صرف نبوت کو الگ رکھا یہ نہیں کہا کہ سوائے نبوت اور تشہد کے
رسول نے؟ منزلت، مقام، یعنی جس مقام پر میں اس مقام پر علی سوائے نبوت کے آگے فرمایا انا، اب آہستہ آہستہ پڑھ کے ترجمہ پہنچاؤں گا آپ تک. انا من احب علیا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن احب اللہ فقد رضی اللہ عنہ وخافہ بالجنت. فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. جس نے اللہ سے محبت کی اللہ اس سے راضی ہوا. چلے تو نہیں گئے، تیرا رسول کہہ رہا ہے فقد رضی اللہ عنہ. جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے، جس نے مجھ سے اس نے اللہ سے. یعنی دیکھیں الف برابر پہ بے برابر جیم، لہذا الف اور جیم برابر. الجا برابر ترے اولا سکونوں کا الجا میں. تو جس نے علی سے محبت کی اس نے جلی سے کی. تو رسول نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کی نظر میں وہی رضی اللہ ہے جس نے علی سے محبت کی. خوشخبریاں سنائیں. ومن احب علیا استغفرت له الملائکۃ وفتحت له ابواب الجنۃ يدخل من ای باب شاء. فرمایا جس نے علی سے محبت کی، صرف محبت، کچھ نہیں کہا رسول نے جس نے یہ کیا جس نے وہ کیا. ملتان والوں یہ سلمان کی بات نہیں ہو رہی، علی کے حبدار کی بات ہو رہی ہے. عربی پڑھے لکھوں سے پوچھنا کہ من کا لفظ جہاں آئے تو اس میں وسعت کتنی پیدا ہوتی ہے. اطلاق کل ہے یہ، جو محبت کرے، جو ہو، جیسا ہو، کہیں ہو. جس نے محبت کی، فرشتے اس کے لیے استغفار پڑھتے ہیں. وفتحت له ابواب الجنۃ يدخل من ای باب شاء. میدان قیامت میں اس کے لیے جنت کے سارے در کھل جائیں گے، جہاں سے جی چاہے داخل ہو جائے. بڑی وزنی خوشخبری ہے میرے پاس. زمین سے وزنی، آسمانوں سے بھاری. سنبھال لو گے؟ فرمایا الا ومن احب علیا آتاہ اللہ کتابہ بیمینہ
وَيُحَاسَبُهُ حِسَابَ الْأَنْبِيَاءِ، فرمایا جس نے بھی علی سے محبت کی، جس نے کی، ایک تو اسے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور اللہ اس سے اسی پیمانے کا حساب کرے گا جیسا نبیوں سے کرے گا۔ رسول کی آپ نے جیسا حق تھا، لیکن حلال زادوں کی طرح جاگ کے ایک بات سنو اور حلالیوں کی طرح سے ایک فیصلہ کرو۔ کیسا حساب کرے گا؟ یحاسبہ حساب الانبیاء، انبیاء والا حساب، نبیوں والا۔ مجلس سے تھوڑی دیر پہلے ملا کبیر مجھ سے کہہ رہا تھا کہ بہت ناساز لگ رہی ہے آپ کی طبیعت، بیمار، اب لگ رہا ہوں کہیں؟ تو پھر مجھے یہ احساس نہ ہو کہ خون ہو گیا ہے میرے جذبات کا، جا کے حلالیوں کی طرف فیصلہ دینا ہے۔ علی کے حبدار کو اللہ نبیوں کی صف میں کھڑا کر کے حساب لے گا۔ کہنا یہی ہے کہ جو اللہ علی کے حبدار کو نبیوں کے علاوہ کسی کے برابر کھڑا کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، وہ علی کو بازاری ماں کے بیٹوں کے مقابلے شیعہ کی تو بات ہی نہیں۔ نہیں اب فیصلہ آپ پہ چھوڑا۔ جو اللہ علی کے حبدار کو نبیوں کے برابر تولتا ہے، وہ بہلول کو کہاں تولے گا؟ مسعود کو کہاں تولے گا؟ وہ عمار کو کہاں تولے گا؟ وہ میثم کو کہاں تولے گا؟ وہ محمد بن ابو بکر کو کہاں تولے گا؟ وہ ابو ذر کو کہاں تولے گا؟ وہ سلمان کو کہاں تولے گا؟ وہ عباس علمدار کو کہاں تولے گا؟
تو چھوڑ دو ممبر. میں نے کہا چھوڑ دو ممبر، آپ نے کہا بسم اللہ. اس کا مطلب تو یہ کہ چھوڑ دو. انا ومن احب علی. نمازیں کیوں پڑھتے ہیں لوگ؟ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ حج کیوں کرتے ہیں؟ یہ اعمال خیر کیوں؟ جنت ملے گی، کوثر پئیں گے، موج اڑائیں گے، یہ اسی لیے نا. توجہ، انشاء مناقرہ عبارت ترجمہ حوالہ ان 6 میں سے کوئی ایک چیز مائی کا لال غلط ثابت کر دے، اپنی زبان کاٹ کے تمہارے قدموں میں پھینک دے گا غزل پر. جو چیز رسول نے، ہاں، جہاں جہاں میں نے یہ خطبہ پڑھا، شیعہ مولویوں نے مجھ سے کہا نہ پڑھیے، یہ دانی ہو جائیں گے لوگ. میں نے کہا الو کے پٹھے ہیں آپ. یا تو رسول نے یہ خطبہ پڑھنے سے پہلے کہا ہو کہ سلمان و ابو ذر بیٹھے رہے باقی اٹھ جائیں. جو چیز رسول نے منافقین سے نہیں چھپائی میں مومنین سے چھپاؤں. یا آگے ہر ایک کا اپنا ظرف ہے. میں کرم کو نہیں چھپا سکتا. اسی لیے کر رہی ہے نا دنیا. جنت ملے گی، کوثر پئیں گے، توبہ کا پھل کھائیں گے. عزت حیدر کی قسم تیرا رسول کہہ رہے ہیں الا ومن احب علی اللہ یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر. فرمایا جو بھی علی سے محبت کرے اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک مرنے سے پہلے کوثر پی لے. مرنے سے پہلے یہی دنیا میں کوثر پیے گا پھر مرے گا. کوئی آقا من شجرۃ طوبیٰ اس وقت تک آخری ہچکی آ نہیں سکتی جب تک طوبیٰ کا پھل یہی نہ کھا لے. یا رسول اللہ وجہ مرنے سے پہلے کہا غزل پر ہجیان نہ پک. یہ تو بد عمل نہ ہوتا علی کا حبدار تو کب کا کھا چکا ہوتا فضا میں معافی نہیں رہا. نہیں مر سکتا اس وقت تک جب تک یہی کوثر نہ پی لے. وَيَأْكُلَ مِنْ شَجَرَةِ طُوبَى جب تک طوبہ کا پھل نہ کھا لے. وَيَرَى مَكَانَهُ مِنَ الْجَنَّةِ نہیں ڈھلک سکتی گردن علی کے حبدار کی جب تک اسے دکھا نہ دیا جائے کہ جنت میں وہ تیرا گھر.
حسنین شاہ ذرا یہ تو بتاؤ، پہلے تو پیچھے ہوتے تھے، آج تم بھی بیٹھے ہو بائیں طرف، یہ نعرہ ستونوں کے ساتھ اڑ تو نہیں جاتا؟ کیونکہ ادھر سے نعرہ آتا ہے، ادھر سے نہیں آتا۔ ارادے ویسے اگر نعرے کے نمبر لگاؤں تو مجھے چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ انا ومن احب علیا یحول اللہ علیہ سکرات الموت ویجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ۔ فرمایا جو بھی علی سے محبت کرے اس کے لیے موت کی سکرات نہیں ہے۔ اللہ آسان کر دیتا ہے اس کے لیے سکرات موت کو۔ وَيَجْعَلُ قَبْرَهُ رَوْضَةً مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ، اور اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بناتا ہے۔ یہ صرف محبت کرنے کا انعام۔ اللہ جانے آگے والے لوگوں کے انعام کیا ہوں گے۔ میں حسنین شاہ جی کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں اپنی بھولی قوم کو، جنت ہمارا ہدف ہی نہیں۔ میرا اپنا مولوی، شیعہ مولوی، علی ولی اللہ پڑھنے والا مولوی بھی جب جنت کو جھپا ڈالتا ہے نا، نہیں جانے دوں گا جب تک یہ عمل نہیں ہوگا، وہ عمل نہیں ہوگا، سر میں مار ایسی جنت کو۔ یہی ہے تیرا ہدف، یہی ہے تیرا مطمع نظر کہ تو جنت چلا جائے، نمازیں پڑھ پڑھ کے، روزے رکھ رکھ کے، حج کر کر کے، ساری رات الٹا لٹک کے، تو بھی جنت جائے اتنا کچھ کر کے، اور ایک کتا بھی جنت جائے کچھ نہ کر کے۔ کر کے ہم بھی جنت جائیں، اور ایک کتا بھی جنت چلا جائے کچھ نہ کر کے۔ بتا دوں کیوں جا رہا ہے یہ کتا جنت میں؟ کچھ کیا تو نہیں اس نے۔ جب آپ غور کریں گے سورہ کہف کو پڑھیں گے اور غور کریں گے قرآن کی آیتوں میں کہ کتا کیوں جا رہا ہے جنت میں، صرف مشتاق سے ایک وجہ ہے کہ یہ جنت جا رہا ہے، بھونکا نہیں۔ صفت بھونکا نہیں، جنت چلا گیا۔
حالانکہ اس کی فطرت میں ہے بھونکنا، انسان کی فطرت میں نہیں ہے بھونکنا۔ تو اپنے گریبان میں جھونک کے دیکھ، جس کی فطرت میں تھا بھونکنا وہ نہیں بھونکا، تیری فطرت میں نہیں تو علی کو پھر بھی بھونکتا ہے۔ یہی نسخہ ہے جنت میں جانے کا کہ مالک کو بھونکنا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ برائے خشنودیے امیر کائنات امیر المومنین علی ایک آدھ جملے کا اور ترجمہ سن لو، سمیٹ لیا میں نے۔ الا ومن احب علی، انعام سنبھالنا، سنبھالنا۔ الا ومن احب علی آتاہ اللہ بِكُلِّ عِرْقٍ فِي بَدَنِهِ حُورًا وَشَفَّعَهُ فِي سَمَوْنِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَلَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَدِيقَةٌ فِي الْجَنَّةِ۔ فرمایا جس نے بھی علی سے محبت کی، جس نے بھی علی سے، تیرا رسول کہہ رہا ہے، جس نے بھی، کہنے کو رسول کہہ رہا ہے، تعریف ہے ما ينطق عن الہویٰ، وحی بول رہی ہے۔ جس نے بھی علی سے محبت کی، جتنی اس کے بدن میں رگیں ہیں اتنی اللہ اسے حوریں عطا کرے گا۔ جو یہاں نعرے میں شامل نہیں ہو رہے ان کا انعام میں حصہ دار بننے کا کوئی پروگرام نہیں۔ جتنی بدن میں رگیں، آ گیا
لے جائے گا یہ بندہ جنت میں، کیونکہ یہ پہلے تمہیں بتا چکا ہوں کہ اس دن بھی کہا جائے گا کہ بلند آواز سے ہر بندہ نعرہ لگائے علی کے نام کا، جہاں تک آواز جائے گی وہاں تک گھر کی دیوار ڈال جائے گی۔ اتنے ہو رہے جتنے لگے گن لینا، یہ کل ڈاکٹر سے پوچھ کے آنا کتنی ہے۔ وَشَفَّعَهُ فِي سَمَعُنِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، توجہ، علی کو تولتے ہو، نبی کا وزن معلوم کرنا چاہتے ہو، جو بندہ علی سے محبت کرے گا، صرف محبت کرے گا، اللہ اس سے کہے گا کہ اپنے خاندان سے، اپنے رشتہ داروں میں سے جو دل چاہے 80 بندوں کی شفاعت کر سکتے ہو۔ کتنے بندوں کی شفاعت؟ تم بھی جیتے رہو جب تک دل چاہے تمہارا۔ میں دیکھو غضنفر ممبر سے مذاق میں بھی وہ جملہ نہیں بولتا جس کے لیے پہاڑ جتنی وزنی دلیل نہ رکھتا ہو۔ مومن مرتا ہی تب ہے جب چاہے۔ جی میرے پاس دلیلیں ہیں اور دلیلوں کے بلکہ پہاڑ ہیں۔ پوچھا گیا تھا تمہارے 8ویں امام سے، کون چاہتا ہے مرنا؟ کون چاہتا ہے مرنا؟ چلو ادھیڑ عمری میں، بڑھاپے میں تو مر بھی سکتے ہوں گے، میں نے آپ کے جوانی میں حبدار مرتے دیکھے ہیں۔ جوانی میں موت کون چاہتا ہے؟ فرمایا بے وقوف، واقعی ہمارا حبدار نہیں مرتا جب تک خود نہ چاہے۔ جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ادھر ہم آخری لمحات میں اس کے سرانے آتے ہیں، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیتے ہیں، اسے دکھاتے ہیں وہ جنت میں گھر دیکھو، وہ ہم 14 کی محفل دیکھو۔ دیکھو پھر بھی جبر نہیں تم پر،
یہاں رہنا چاہو تمہاری مرضی، ہماری محفل میں آنا چاہو تمہاری مرضی. اچھا خدا حافظ ہم جا رہے ہیں. پھر ہم سب کے سب ہوا میں پرواز شروع کرتے ہیں اور ہمارا حکمدار بستر پہ تڑپ کے کہتا ہے یا ملائکۃ ربی ابجلونی بالوفا، او میرے پروردگار کے فرشتوں جلدی میری روح نکالو، سردار جا